ربیع الاول، ساتھ میں بولو کون سا مہینہ؟ ربیع الاول، اور گزشتہ 12 ربیع الاول مکمل ہوئی۔ اللہ کی قسم کھاؤ تو غلط نہیں ہوگا، یہ مہینہ بہت مبارک ہے، بہت رحمت والا، بہت مغفرت والا، بہت اللہ کی رضامندی والا، کیونکہ صاف طور پر احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے، اور بولو اسی مہینے میں ہمارے نبی کا، ساتھ میں بولو، آنا بھی ہے اور جانا، اور اللہ کی قسم آنا بھی مبارک ہے، بولو آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک۔ خود ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا آنا بھی تمہارے لیے بہتر اور میرا جانا بھی تمہارے لیے بہتر۔ میرے پیاروں، ہمارے نبی آئے، سبحان اللہ بولتے جانا، بہت پیارا مہینہ، ہمارے نبی آئے، اللہ نے ہم کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، اللہ نے ہم کو ایمان دے دیا، اللہ نے ہم کو کیفیت احسان دے دیا، اللہ نے ہم کو اخلاق اور ڈسپلن بتا دی۔ ہمارے نبی آئے تو اللہ کا کیا حق ہوگا، بندوں کا کیا حق ہوگا، وہ سب ہمیں پتا چلا، تو آنا بھی مبارک۔ اور ہمارے نبی گئے تو زمین کے نیچے اللہ نے رحمت اور برکتوں کے سمندروں کو جاری کر دیا، تو بولو آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک۔ اور ہمارے نبی کا آنا، جس سال ہمارے نبی آئے، جس سال ہمارے نبی کی ولادت بعد سعادت ہوئی، بڑی بڑی چیزوں کا کیا ہوا، سنتے جانا، انگلیوں پر گنتے جانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس سال مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت مبارک ہوئی، احادیث سے پتہ چلتا ہے ہمارے نبی کی جس سال ولادت مبارک ہوئی، سب سے زیادہ مکہ میں سبزے نے اگنا شروع کر دیا، سب سے زیادہ سبزہ اگا ہے اس سال، جس سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ نمبر دو چشموں میں سب سے زیادہ پانی اسی سال آیا، درختوں پہ پھل اسی سال زیادہ آئے، اور سب سے بڑی بات پورے سال میں کوئی لڑکی پیدا نہ ہوئی، جس کے گھر پیدا ہوا تو لڑکا ہی پیدا ہوا۔ اس سال جانوروں نے اتنا کھایا، اتنا سبزہ، اتنی بارش کہ جانوروں کے بدن چربی سے پھولنے لگے، پھٹنے لگے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہو زمین والوں نے خوشی منائی، مگر اس سے زیادہ آسمان والے نے خوشی منائی، کیونکہ سبزہ اگانا کس کا کام؟ بولو بولو بولو، کس کا کام؟ اللہ کا کام۔ بارش کو زیادہ بھیجنا، بولو کس کا کام؟ اللہ کا کام۔ اسی طریقے سے چشموں میں پانی کا آ جانا، بولو کس کا کام؟ اللہ کا کام۔ اور اسی طریقے سے پھلوں پہ، درختوں پہ پھلوں کا زیادہ آنا، کس کا کام؟ اللہ۔ اور ایک بات ہے کہ اس سال مکے میں جتنے قافلے آئے، سب کی تجارت میں حد سے زیادہ نفع ہو گیا، نفع دینے والا بولو کس کا کام؟ اللہ۔ اور اس سال کسی کے یہاں لڑکی پیدا نہیں ہوئی، لڑکا پیدا ہوا، یہ کس کا کام؟ اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جب یہ مہینہ آیا، صرف یہ نہیں کہ ہم نے خوشی منائی، اللہ کا احسان ہے، آسمان والے نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ بہت پیارا مہینہ۔ اور سچ بتاؤ، اس پیارے نبی سے ہم کو محبت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میں صرف ایک جھلک آپ کو بتا رہا ہوں جو شاید پہلے نہیں بتایا، بہت پیاری جھلک بتا رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے مکہ فتح ہوا، پورا مجمع بولے گا، بولو مکہ فتح۔ اور فتح دینے والا کون؟ دنیا میں بھی جیت ملتی ہے، الیکشن میں جیت ہوتی ہے، کرکٹ میں جیت ہوتی ہے، کھیل کود میں جیت ہوتی ہے۔ وہ جیت کیسی ہوتی ہے؟ آج جیت ہے، ہو سکتا 5 سال کے بعد وہ فیل بھی ہو جاوے، ہو سکتا آج ایک کرکٹ میچ جیتا ہے، 3 دن کے بعد وہ ہار بھی جاوے۔ تو ہماری جیت ہار، لیکن جب نبی کا مکہ فتح ہوا، اللہ نے پورے رسوخ کے ساتھ کہا کھلم کھلا فتح دینے والا اللہ ہے، اور جس کو دیا ہے وہ مدینے والا محمد ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی مکے میں آئے، بالکل فتح، بولو بالکل فتح مکمل۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اللہ نے فرمایا آؤ میرے مصطفیٰ آؤ، مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا، ہم کو اگر کوئی ایسی جگہ پہ جانا ہو جہاں معلوم ہے میری بہت عزت ہونے والی ہے، تو پہلے تو کالر سے ہی کرے گا،
وہ کرتا کہ نہیں کرتا؟ یہ کپڑا اپنا صحیح کرے گا اور چہرے کو ذرا اور اوپر کر کے چلے گا. ہمارے نبی جب مکہ میں داخل ہوئے آپ نے اپنا سر مبارک اتنا نیچے جھکایا تھا کہ اونٹ کے جو کجاوے کی لکڑی تھی نا اس پر ہمارے نبی کا سر مبارک بار بار ٹکراتا تھا، بار بار ٹکراتا تھا. تو صحابہ کرام نے فرمایا آپ اپنا چہرے انور اوپر رکھے کیونکہ آپ کی پیشانی بار بار کجاوے کی لکڑی کو لگ رہی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا نہ، میرے اللہ کا حکم ہے. اس وقت فتح ہوئی ہے، اکڑ کر مصطفیٰ نہیں جائیں گے، تواضع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ مکہ میں جائیں گے. لیکن مجھے جو پوائنٹ بتانا ہے کہ محبت کا کیا عالم تھا. مکہ فتح ہو گیا ہے، کعبے کی چابی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، کعبے کی چوکھٹ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور سارے صحابہ کرام میں خوشی ہے، سارے صحابہ کرام میں خوشی ہے اور سب کی آواز ایک ہی ہے، مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، ہم جیت گئے. آپ کو معلوم ہے جو مدینے سے صحابہ آئے تھے، مدینے سے بھی تو صحابہ آئے تھے ہمارے نبی کے ساتھ، وہ ایک کونے میں جتنے بھی ہوں گے آپس میں خس پھس کرنے لگے اور چہرے پر الجھن ہے، چہرے پر افسوس ہے، آنکھوں میں آنسو ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو سب کو دیکھتے گئے، پھر جب ہمارے نبی کی نظر پڑی کہ میرے ساتھ جو مدینہ سے آئے وہ ایک طرف جمع ہو گئے ہیں، آپس میں کچھ باتیں کر رہے اور ان کے چہروں پر الجھن ہے اور ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ آپ لوگ ادھر آؤ. کیا آپ کو خوشی نہیں ہے کہ مکہ فتح ہو گیا؟ کیا آپ کو خوشی نہیں ہے کہ کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں آ گئی؟ کیا آپ کو خوشی نہیں ہے کہ زمزم کا کنواں ہمارے پاس ہوگا؟ کیا آپ کو خوشی نہیں ہے کہ مکہ کے پہاڑ سب ہماری گواہی دیں گے؟ اور کیا آپ کو خوشی نہیں ہے کہ سب سے پہلے جو وحی مجھ پر اتری تھی وہ غار حرا بھی ہمارے پاس آ گیا؟ تو وہ جو مدینہ والے تھے کہنے لگے اللہ کے رسول بہت خوشی ہے، بہت خوشی. ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، ہم وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، تمہارے چہرے پر خوشی نہیں ہے، تمہارے چہرے اترے ہوئے ہیں، تم کو کیا مکہ فتح کی خوشی نہیں ہے؟ اب وہ جو دھاڑے مار کے روئے ہیں اور رو کر کہا خوشی تو بہت ہے کہ مکہ فتح ہوا، خوشی اس بات کی بھی ہے کہ آپ اپنے اصلی وطن میں واپس آ گئے، مکہ واپس آ گئے. لیکن ہم کو غم اس بات کا ہے کہ آپ ہم سے دور ہو گئے، آپ ہم سے دور ہو گئے کیونکہ اب تو مکہ آپ کو مل گیا، آپ کو کعبہ مل گیا، آپ کو حتیم مل گیا، آپ کو زمزم مل گیا، آپ کو میزاب رحمت مل گیا، آپ کو ملتزم مل گیا، آپ کو حجر اسود مل گیا، جو آپ چاہتے تھے سب مل گیا. لیکن ہم سے تو ہمارے مصطفیٰ دور ہو گئے نا، کیونکہ ہم تو اب مدینہ چلے جائیں گے اور آپ تو یہاں. میرے پیاروں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سامنے کھڑا کیا، آپ کعبے کی چوکھٹ پر کھڑے ہوئے اور فرمایا بے شک اللہ نے مکے کو فتح دیا، میں مکہ کا فاتح بنا، مگر یاد رکھنا میرا جینا بھی مدینے میں ہوگا، میرا دنیا سے جانا بھی مدینے میں ہوگا. کیا ہمارے نبی نے وہ صحابہ کو خوش کر دیا. اور سوچو نا وہ نبی کی دوری بتاؤ برداشت کر سکتے تھے؟ یہاں خوشی ہے، وہ غم کر رہے. غم اس بات کا ہے کہ ہمارے نبی ہم سے دور ہو جائیں گے، ہمارے نبی ہم سے دور ہو جائیں گے، ہمارے نبی ہم سے دور ہو جائیں گے. تو وہ روئے ہیں. میرے پیاروں ہم سے نبی تو بہت دور ہے. ہم کو رونا کب آیا؟ کل پورا دن گزر گیا جس میں ہمارے نبی کا آنا بھی تھا، ہمارے نبی کا جانا بھی تھا. خوشیاں منائی ہم نے، بہت خوشیاں منائی. لیکن میرے پیاروں آنسو کا قطرہ کب گرا؟ کب یہ دعا میں ہاتھ اٹھا کر آپ سوچے ہوں گے کہ صحابہ پر کیا گزرتی ہوگی جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہوئے. اور سب سے بڑی بات میرے پیاروں جب ربیع الاول آئے ہم کیوں ادھر ادھر کی پوائنٹ پر جائیں؟ اس پوائنٹ پر جاؤ ہمارے نبی کیا وصیت کر کے گئے. ارے بولو نا ہمارے نبی کیا وصیت کر کے. ساری حدیثوں میں آپ کو ملے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 وصیت کر کے گئے، جس میں سب سے پہلی وصیت الصلاۃ، نماز نماز نماز. یعنی اس کا مطلب ہے کہ گزشتہ کل نماز پڑھنے کا، آج پڑھنے کا، کل سنیچر سے چھوڑ دینے کا. یہ وصیت پر عمل. کل 12 ربیع الاول سب نمازوں میں ماشاءاللہ مسجدیں بھری ہوئی، آج جمعہ مسجدیں بھری ہوئی. کل وصیت کو لپیٹ لیا، کہیں دفن تو نہیں کر دیا. ہمارے نبی نے صاف فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اور آپ کو